تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح، طلاق اور رجعت یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ یہ سنجیدگی میں بولی جائیں پھر بھی نافذ ہیں، شغل میں بولی جائیں پھر بھی نافذ ہیں۔ مرد اور عورت کا آپس میں نکاح، کیا اس کے لیے نکاح خواں ضروری ہے یا وہ آپس میں بھی کر سکتے ہیں؟ یعنی نکاح کے متحقق ہونے کے لیے نکاح خواں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ناظرین، وائس آف سٹی کے پروگرام فہم دین میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ مفتی نواز سعدی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، لڑکا اور لڑکی چند افراد کی موجودگی میں شغل میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تم سے نکاح کیا، مجھے آپ قبول ہو، تو کیا اس طرح نکاح ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، بھائی نوید صاحب کی طرف سے یہ سوال کیا گیا کہ لڑکی اور لڑکا چند افراد گواہان کی موجودگی میں بطور مذاق نکاح کرتے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے نکاح کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے قبول کیا، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح مذاق میں ایجاب و قبول کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے؟ تو محترم سامعین حضرات، اس کا میں جواب حدیث پاک کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے پاس اس وقت حدیث شریف کی بڑی معتبر کتاب سنن ابو داؤد شریف موجود ہے۔ اس کے اندر حدیث نمبر 2194 ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک روایت کرتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو شغل میں مذاق میں بولی جائیں پھر بھی نافذ ہیں، اور اگر سنجیدگی میں بولی جائیں پھر بھی نافذ ہیں۔ یعنی ان میں یہ فرق نہیں کہ سنجیدگی سے بولو تو نافذ ہیں، مذاق میں بولو تو نافذ نہیں، وہ ہر حال میں نافذ ہیں۔ مذاق کے طور پر بولو پھر بھی نافذ ہیں، سنجیدگی میں بولو پھر بھی نافذ ہیں۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ارشاد سنن ابو داؤد کے مطابق ہے وہ اس طرح ہے، فرمایا النکاح والطلاق والرجع، فرمایا ایک نکاح، دوسرا طلاق اور تیسرا رجوع کرنا۔ یعنی بعض اوقات انسان ایک طلاق یا دو طلاق کے بعد رجوع کرتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح، طلاق اور رجعت یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ یہ سنجیدگی میں بولی جائیں پھر بھی نافذ ہیں، شغل میں بولی جائیں پھر بھی نافذ ہیں۔ لہذا سوال کردہ جو صورت ہے اس میں اگر گواہان موجود ہیں اور گواہان کی موجودگی میں شغل کے طور پر مذاق کے انداز میں بھی ایجاب و قبول کر لیا تو ہمارے آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ان کا نکاح ہو جائے گا اور ان کے لیے ایک دوسرے کے لیے حقوق زوجیت جو ہیں وہ ثابت ہو جائیں گے۔ مفتی صاحب، دیکھا گیا ہے شادی بیاہ میں ایک نکاح خوان آتا ہے، نکاح بڑھاتا ہے اور ساتھ میں کلمے وغیرہ بھی بڑھاتا ہے۔ جس طرح میں نے سوال کیا کہ لڑکی اور لڑکا آپس میں کہہ دیں کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تو آپ نے کہا یہ نکاح ہو جائے گا گواہان کی موجودگی میں، تو یہ بتائیے گا کیا نکاح خواں کا ہونا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوال کیا گیا کہ مرد اور عورت کا آپس میں نکاح، کیا اس کے لیے نکاح خواں ضروری ہے یا وہ آپس میں بھی کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھنا کہ نکاح کے متحقق ہونے کے دو رکن ہیں، ایک گواہوں کا ہونا، دوسرا ایجاب و قبول۔ ایجاب و قبول ہو جائے اور گواہ موجود ہوں تو اس سے نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح خواں کا ہونا یہ نکاح کے متحقق ہونے کے لیے ضروری نہیں۔ یعنی اگر خود ہی ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ مرد سے کہے میں نے اس سے تیرا نکاح کیا، پھر عورت سے کہے تو نے قبول کیا یا نہیں، ایک یہ صورت ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ مرد عورت سے کہے کہ میں نے نکاح کیا اور عورت کہے میں نے قبول کیا، کوئی تیسرا نکاح نہ ہو، نکاح خواں نہ ہو، تو اس طرح بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ یعنی نکاح کے متحقق ہونے کے لیے نکاح خواں کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ میاں بیوی آپس میں ایجاب و قبول کر لیں تو شریعت کی روشنی میں اگر گواہان موجود ہیں تو اس سے بھی نکاح متحقق ہو جائے گا۔ کتنے گواہان ہونے چاہیے؟ کم از کم شریعت میں نکاح کے متحقق ہونے کے لیے عاقل اور عادل بالغ دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی نکاح کے لیے دو رکن ہیں، ایک یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہو، دوسرا یہ ہے کہ کم از کم دو عاقل بالغ عادل مسلمان گواہ ہوں۔ یعنی کم از کم دو گواہ اگر موجود ہیں تو اس سے نکاح ہو جائے گا۔ یعنی دو گواہ کی موجودگی میں اگر کوئی لڑکا اور لڑکی آپس میں شغل کے طور پہ بھی کہہ دیتے ہیں جی کہ آپ مجھے قبول ہے تو نکاح ہو جائے گا، ایک کہتا ہے میں نے نکاح کیا، دوسرا کہتا ہے قبول کیا، اگر یہ الفاظ مذاق میں بھی بولے جائیں تو نکاح ہو جائے گا۔